پڑتی تھی. سبحان اللہ. کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یہ مدینہ پاک کا کنٹرول سعودیوں کے پاس کیوں ہے اور سنیوں کے پاس کیوں نہیں؟ جو عشق کرنے والے ہیں ان کے پاس کیوں نہیں؟ پھر مجھے خود اس کا جواب ملا ہوا ہے اور بڑا راضی ہوں اس جواب پر. میں نے کہا اگر یہ سنیوں کے ہاتھ میں ہوتا تو اکھاڑ کے جالی مبارک کا بھی ایک ایک ٹکڑا کر دیتے. انہوں نے جالی کو جھنجھوڑ کے چھوڑنا ہی نہیں تھا اور صبح و شام بے ادبی ہوتی. جالیوں سے چمٹے رہتے، کوئی جھنجھوڑتا، کوئی روتا، کوئی اس کے آنسو جالیوں کو لگتے، پھر آنسو کے ساتھ اور کیا کیا لگتا، پھر وہ کھوڑ کے آتے، پتہ نہیں آقا کی جالیوں کے ساتھ اور اس جگہ پہ کیا کیا کرتے. اللہ نے فرمایا کہ یہاں حضور سے نسبتیں دو ہیں، عشق اور ادب. جب پاکستان رہو عشق کیا کرو، جب یہاں آئے ادب کیا کرو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور ادب جالی پکڑنے کا نام نہیں. دور بیٹھا غبار میر اس سے عشق بن یہ ادب نہیں آتا. دور سے نگاہوں سے تکا کرو اور رویا کرو. مجھے 1963 میں جب میں مدینہ پاک میں قیام پذیر تھا کچھ عرصہ اپنے والدین کے ساتھ، اور میں نے حضرت مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اپنی دینی تعلیم پڑھی. بسم اللہ کرائی انہوں نے اور پڑھی، ابتدا کی مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. حضرت مولانا ضیاء الدین مدنی براہ راست اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اور شاگرد ہیں. حضرت مولانا ضیاء الدین مدنی اعلیٰ حضرت کے شاگرد ہیں. میں حضرت مولانا ضیاء الدین مدنی کا شاگرد ہوں. اعلیٰ حضرت میرے ڈائریکٹ دادا استاد ہیں. اعلیٰ حضرت میں اور مجھ میں 10 استاد کا واسطہ ہے، وہ میرے دادا استاد ہیں. میری بات آپ سمجھیں یا نہیں سمجھیں؟ یہ قربت ہے. تو اس زمانے 63 میں 63 میں بچپن تھا تو مجھے یاد ہے میں حضور کی جالی مبارک کے پاس بیٹھتا تھا. بچپن تھا، جالی مبارک کے قدمین شریفین میں پاس بیٹھتا تھا اور سارا دن رات گھنٹوں بیٹھے رہتے تھے. وہ یاد ہے وہ دور. اور اس کے بعد آج کا دور، میری پوری زندگی گزر گئی چھونا. میں نے ساری زندگی آقا کی جالی مبارک کو چھو کے نہیں دیکھا، مس نہیں کر کے دیکھا. زندگی گزر گئی. آخر جہاں دیوار اینڈ ہو جاتی ہے بس اس سے پیچھے چونکہ اور جگہ کوئی نہیں تو وہیں کھڑے ہو کے بس ایسا تکنے کا بھی موقع کم ملتا ہے. آنکھ بھر کے بھی جالی مبارک کو کبھی نہیں دیکھا کہ کہیں اس تکنے کی بھی بے ادبی نہ ہو جائے. تو دوستو ادب کے تقاضے اور ہیں اور عشق کے تقاضے. عشق جب تک دیوانگی تک نہ پہنچے راضی نہیں ہوتا. عشق میں جب تک دیوانگی نہ آئے تب تک عشق کو صبر نہیں ہوتا. عشق دیوانگی تک پہنچتا ہے اور ادب فرزانگی میں رہتا ہے. حضرت امام یوسف بن اسماعیل نبہانی بہت بڑے محدث ہوئے. امام نبہانی، ان کا معمول یہ تھا کہ باب السلام کی طرف سے آتے اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں مواجہ شریف میں مسجد نبوی کے اندر کی بجائے دیوار کے باہر گھٹنوں کے بل بیٹھ کے حاضری دیتے تھے، اندر نہیں جاتے تھے. تو ادب کے بڑے بڑے احوال ہیں، ادب کے بڑے بڑے احوال ہیں. تو میں بات یہ بتا رہا تھا کہ عشق کی اپنی دلیلیں ہیں اور ادب کی اپنی دلیلیں ہوتی. کچھ لوگ احوال عشق میں رہتے ہیں، کچھ لوگ احوال ادب میں رہتے ہیں. ہر ایک کا اپنا اپنا ایک حال ہوتا ہے اور وہی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے. تو اب وہ سعودیوں کی بے ادبی، سعودیوں کی بے ادبی ہمارے ادب کا باعث بنی ہوئی ہے. مجبوری کا ادب. کیا مجبوری کا ادب. ان کی بے ادبی ہمارے ادب کا باعث بنی ہوئی ہے. اللہ کی حکمت ہے، اس کا نظام ہے.
اس کی حکمتوں کو کون جانتا ہے؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا تو سیدنا فاروق اعظم نے عرض کیا کہ میں حضور کا عبد تھا، غلام تھا، خادم تھا، اور حضور کو لوگوں کے ہجوم سے بچانے کی ڈیوٹی پر رہتا تھا، اس لیے تم سے سختیاں کرتا تھا، اونچا بولتا تھا، دھکے دیتا تھا، تو تم نے وہی میری زندگی کا سارا نقشہ دیکھ کر سمجھ لیا کہ میں سخت مزاج ہوں۔ اب مجھ سے جب ملو گے تو بڑا نرم پاؤ گے۔ تو آپ نے فرق دیکھا کہ آقا علیہ السلام نے بھائی کا لفظ بولا